بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ ہمارا باب ہے صوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سبق ہے صبر و تحمل، اور ہمارا یہ 5واں سبق ہے صبر و تحمل۔ صبر و تحمل کسے کہتے ہیں؟ صبر کے معنی، صبر جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تکلیف برداشت کرنا، کسی بات پر ثابت قدم رہنا۔ قرآن پاک سے صبر کے جو معنی معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: ہر حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، مشکلات کا دلیری اور بہادری سے سامنا کرنا، اور اسلام اور ملک کو درپیش خطرات کا جواں مردی سے مقابلہ کرنا۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ ایمان اور نیکی پر قائم رہنا اور ان کے پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنا۔ تو ایک تو صبر کے لفظی معنی ہوئے۔ صبر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس کام پہ صبر کرو، تکلیف پہ صبر کرو، پریشانی میں صبر کرو۔ تو اصل میں لفظ عربی کا ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ عربی کا ہے، لیکن اردو میں بھی استعمال ہونے لگا، لہذا اس کا جو ترجمہ جو ہوگا عربی سے اردو کی طرف، تو وہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تکلیف کو برداشت کرنا، اور کسی بات پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ پھر اس کا وہ معنی ہمیں بتایا گیا جو مسلمان کے لیے قرآن سے اس معنی کی رہنمائی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہر حال میں قابو میں رکھنا، اور دین کے راستے میں کسی بھی قسم کی مشکلات آئیں، اسلام کے راستے میں اور ملک کی حفاظت کے راستے میں جو مشکلات آئیں تو ان کا جواں مردی سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا، بہادری سے، دلیری سے مقابلہ کرنا، اور ان کو برداشت کرنا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور اس کے یہ معنی بھی ہیں، ایک معنی تو یہ ہو گیا مشکلات، جو پیش آنے والی مشکلات ہیں ان کا مقابلہ اور ان پر صبر کرنا، اور دوسرا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایمان اور نیکی پر قائم رہنا، اور گناہ سے بچنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو برداشت کرنا اور گناہ سے بچتے رہنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اور صبر سے متعلق قرآن مجید سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں بہت اچھے انداز میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے، اور بھوک، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو کیا ہے؟ ایک ایمان والے کی صفات کیا ہیں؟ جب اس کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل، تکلیف، پریشانی، نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتے ہیں کس چیز کی؟ جو اس مصیبت پہ اس کو خوشخبری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں اس سے اچھا دیں گے، صبر کرنے پہ اس سے زیادہ دیں گے۔ وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایمان والا کیا کرتا ہے؟ جب اس کو تکلیف پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے، فوتگی کا اعلان ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے، کسی کی فوتگی پر یہ کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے ایک قیمتی شخص ہم سے جدا ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم سے وہ، ہمارا ایک طرح سے ہمارے دل یا ہماری قریبی چیز ہم سے چھوٹ گئی ہے، ہم سے فوت ہو گئی ہے، ہم سے گم ہو گئی ہے، ہم سے چلے گئی ہے۔ تو ہم اس نقصان پر جب یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ صبر کرنے والوں کی صفت بیان کی ہے کہ صبر کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی مشکل جو ہمیں اللہ کے راستے میں پیش آئے، کسی کام میں پیش آئے، اور ہم محنت کر رہے ہوں، ہماری محنت میں رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہوں، اور محنت کے باوجود ہمیں کبھی پھل نہ مل رہا ہو، تو ہم صبر کریں اور محنت کو جاری رکھیں، تکالیف کو برداشت کرتے رہیں۔ اسی طرح یہ بھی صبر ہے کہ آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے یا خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو آپ اپنی خوشی کو اپنے قابو میں رکھیں، یعنی حد سے زیادہ یہ نہیں کہ آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اتر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔
اور اس سبق کا جو یعنی 2 حصوں پہ جو عنوان مشتمل ہے صبر و تحمل. تو تحمل کیا چیز ہے؟ تحمل کا لفظ اکثر و بیشتر صبر کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہے برداشت کرنا، یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکالیف، ان کی جو گستاخی ہے، ضرر ہے، اس کو برداشت کرنا، زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور آگے بڑھتے رہنا، یہ کیا ہے؟ تحمل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ دونوں چیزیں بدرجہ اتم یعنی پوری طرح ہمیں اس کا سبق حاصل ہوتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، اور کس طرح چلنا ہے اس طرح کے حالات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو مومنین کی صفت قرار دیا ہے صبر کو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو اہم کام لگایا تھا، یعنی اسلام اور قرآن کی اشاعت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بھرپور طریقے سے کیا. تو اس کام کو، اس ذمہ داری کو نبھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئیں، تکالیف آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ان پر صبر و تحمل کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے رہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے عرصے میں اتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کر دیا کہ جو سالوں اور صدیوں پر جو ہے محیط ہے، اور ابھی تک اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ سلسلہ اور وہ دعوت آج تک پہنچ رہی ہے. تو اس کام کی تکمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکالیف آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برداشت کیا. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا، شیب ابی طالب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیری برداشت کرنی پڑی، اپنے خاندان والوں کی طرف سے تکالیف آئیں، مخالفت آئی، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے ان کے اوپر جو تکالیف اور فاقہ کشی آئی، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی برداشت کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جتنے تھے انہوں نے بھی ان تکالیف کو برداشت کیا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تبلیغ کی غرض سے گئے تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کا دامن تھامتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے گئے. تو ہمارے لیے اب اس میں کیا سبق ہے، یعنی ہمیں اس سبق سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی ہر حالت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی پیش آنے والی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کریں اور آگے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا. آگے ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں. پہلا ہمارا سوال ہے، مختصر جواب دیں جو ایک جملے سے زیادہ نہ ہو. تو پہلا سوال کیا ہے، کوئی تکلیف پہنچے تو ایک صابر انسان کو کیا کہنا چاہیے. تو آپ دیکھیں صفحہ نمبر 18 میں آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ ہم عام طور پہ کوئی بھی فوت ہوتا ہے ہمارے ہاں، کسی کے انتقال کی خبر ہوتی ہے تو ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اور کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو ایک مومن، ایک صابر انسان کیا کہتا ہے تکلیف پہنچنے پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا سوال ہے، تحمل کے معنی بیان کریں. تو تحمل کے معنی کیا ہے؟ برداشت کرنا، یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی اور ضرر کو برداشت کرنا تحمل کہلاتا ہے. تیسرا سوال، ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. تو ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت صبر و تحمل کا دامن تھامنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا اہم کام لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کی ذمہ داری لگائی. اسلام اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی. اور اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور قرآن کی دعوت کا کام کتنے عرصے میں مکمل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں اسلام اور قرآن کی دعوت کے کام کو مکمل کیا. اور ہمارا یہ آخری سوال اس کا ہے تفصیلی، یعنی جو مختصر جواب دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت غزوہ احد میں شہید ہوئے. اگلا ہمارا سوال ہے، خالی جگہ پر کیجیے. صبر کے ڈیش ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا.
قرآن پاک نے ڈیش کا بیان بہت اچھے انداز میں کیا ہے. کس چیز کا بیان؟ قرآن پاک نے صبر کا بیان بہت اچھے انداز میں، تو اس میں آئے گا صبر کا بیان. تمام آزمائشوں میں اپنے آپ کو ڈیش کے سپرد کر دینا چاہیے. کس کے سپرد کر دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ڈیش والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت میں ڈیش سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں. تو ہمارا یہاں پہ مکمل ہو گیا، سبق بھی مکمل ہوا، اس کی مشقی سوالات بھی مکمل ہوئے. تو اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل سبق کی پڑھائی کرنی ہے سب سے پہلے، اور اس میں جو اہم چیزیں ذکر کی ہیں، آیات، ان کا ترجمہ، ان کو یاد یعنی آیات کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے جو متعلقہ سوالات ہیں، مشقی سوالات ہیں، خالی جگہ ہے، ان کو آپ نے لکھنا ہے، اور جو سوالات ہیں ان کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ بھی کام جو آپ کو دیا گیا ہے مکمل کریں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.